شبانہ گھر کام کرنے آتی تھی، لیکن مجھے حیرت ہوتی جب ساس اسے اپنی چارپائی پر سلا کر اس کے پیر دباتی اور کہتی کہ یہ راز کسی کو مت بتانا۔ مجھے بہت تجسس ہوتا کہ شبانہ کے پاس میری ساس کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہیں۔ جب ایک دن میں نے شبانہ کے سامنے بہت سارا پیسہ رکھا اور اس سے ساس کا راز پوچھا تو جان نکل گئی، کیونکہ اس کی اپنی کمر۔ میرا نام رابعہ ہے، میرا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اپنے سے جڑے رشتوں کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، اماں ابا کا انتقال ہو چکا تھا، بھائی شادی شدہ تھے، انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بھائی کے سامنے اچھا ہوتا اور ان کے گھر سے جاتے ہی بھابھی خود آرام کرتی اور مجھ سے اپنی خدمتیں کرواتی۔ بھابھی کی خدمت کروانا مجھے برا نہیں لگتا، اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے عزت بھی دیتی۔ بھابھی مجھ سے ایک ملازمہ کی طرح کام لیتی، بھائی مجھے پیار کرتے تھے، گھر آتے ہی پہلے مجھے آواز دیتے۔ بھابھی سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی تھیں۔ بھائی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب ایک دن بھابھی نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر پر دعوت پر بلا لیا۔ بھابھی نے مجھ سے خوب اہتمام کروایا، میں بنا کسی غرض کے سب کام کرتی رہی، جیسا بھابھی نے کہا ویسا ہی سب بنایا۔ بھابھی اپنی دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں جانے لگی جب بھابھی کے ایک دوست نے بھابھی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہماری ملازمہ ہے۔ تم سب تو جانتی ہو کہ مجھے شروع سے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے ایک ملازمہ رکھ کر دی ہے جو 24 گھنٹے میری خدمت کے لیے حاضر رہتی ہیں۔ بھابھی کی دوست نے کہا، واہ بھائی تمہارے تو عیش ہیں، پھر میں اپنے کمرے میں چلے گی۔ بھابھی کی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، وہ اپنی دوستوں کے سامنے اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے مجھے ملازمہ کہہ رہی تھی، اور شاید صحیح ہی کہا تھا بھابھی نے۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا اور بھائی کی وجہ سے بھابھی کی بھی عزت کرتی تھی، پر اب وہ نظروں سے گرتی جا رہی تھی۔ بھائی گھر آ چکے تھے اور بھابھی سر باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ بھائی نے پوچھا تو بھابھی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ کیا بتاؤں آپ کو، تو سارا دن باہر رہتے ہیں، گھر سنبھالنا آسان نہیں ہے، سارا کام اکیلے کرتی ہوں، اتنا بڑا گھر ہے اور آج آپ کے خاندان سے کچھ مہمان آ گئے، ان کی آؤ بھگت کرتے کرتے میری تو بس ہو گئی تھی۔ بھابھی نے اتنی رسانیت سے جھوٹ بولا کہ بھائی سچ سمجھے۔ بھائی نے کہا کہ کیا وہ اشتیاق بھائی آ گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ بھابھی نے کہا کہ ہاں وہی، وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی میں نکلے تھے اس لیے رابطہ نہیں کر سکے۔ اشتیاق بھائی ہمارے چچا زاد بھائی تھے، ایک دن بھائی نے انہیں گھر پر دعوت دی تھی، لیکن وہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے، اور جب کہ بھابھی نے جھوٹ بولا تھا وہ بھائی سمجھ کے وہی آئے ہوں گے۔ کچھ دنوں بعد رات کے وقت باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، لائٹ کافی دیر سے بند تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اٹھ کر دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی، اندھیرا بہت تھا۔ جب پھر سے کچھ گرنے کی آواز آئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا کہ کون ہے، اور تبھی دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ میں جہاں تھی وہیں رک گئی، اندھیرے کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھی کہ شاید بھائی باہر نکلے ہوں۔ میں نے آواز دے کر کہا کہ بھائی آپ ہیں؟ اسی وقت کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں ڈر کر چلانے لگی، تبھی لائٹ بھی آ گئی۔ بھائی بھابھی بھی میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ جس سے میرا ہاتھ پکڑا تھا وہ بھابھی کا کزن تھا، اس نے بھائی کو دیکھ کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بھائی اس شخص کو دیکھ کر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ رابعہ یہ سب کیا ہے؟ میں خود گھبرا چکی تھی، وہ شخص رات کے اس پہر یہاں کیسے آیا تھا؟ میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی۔ بھابھی نے کہا، اچھا تم تو بہت بھولی ہو، تم نے ہی بلایا ہوگا اپنے عاشق کو، اب جب ہم نے دیکھ لیا تو کیسے معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو؟ بھائی نے بھابھی کے کزن کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بلایا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر کی عزت پر نظر ڈالنے کی؟ بھائی نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ بھاگ گیا۔ پھر بھائی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے غصے سے میری طرف دیکھا، مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ صلہ دیا تم نے میرے بھروسے اور اعتبار کا؟ اگر کچھ بات تھی تو تم مجھے بتاتی، میں خود تمہیں اس کے ساتھ عزت سے رخصت کر دیتا، لیکن اب جو حرکت تم نے کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بہن ایسی نیچ حرکت بھی کرے گی؟ مجھے تو تم پر بہت مان تھا، ناز تھا کہ میری بہن جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اسے تو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں، یہ تو بہت معصوم ہے،
لیکن نہیں، میں غلط سوچتا رہا، میری ناک کے نیچے تم یہ سب کرتی رہی اور میں رونے لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا کہ بھائی میرا یقین کرے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کی بہن آپ کی عزت کی خاطر جان دے سکتی ہے، لیکن یہ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ بھابھی نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور کہا کہ آپ شکر کریں کہ ہمیں وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ یہ تو اس کے ساتھ بھاگ چکی ہوتی۔ میں نے کہا کہ بھابھی بس کر دے، کس بات کا بدلہ آپ مجھ سے لے رہی ہیں؟ بھائی نے کہا کہ بند کرو اپنی بکواس اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا مت کرے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی اسے کس نے بلایا تھا۔ بھائی نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بھائی بھابھی سے کہہ رہے تھے کہ اگر آج کے بعد تمہارا وہ مجھے آوارہ کزن اگر بھولے سے بھی نظر آیا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ بھابھی نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں صبح ہی جا کر اس کا مزاج درست کر کے آتی ہوں۔ بھائی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی، اس طرح بات بڑھے گی خاندان میں، تم بس جلد از جلد رابعہ کے لیے رشتہ دیکھو، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، اس کی شادی کر کے اسے عزت سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں گڑ جاؤں، اتنی ذلت میں برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، میرا بھائی مجھ سے بدظن ہو گیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ میں وہی دروازے کے ساتھ بیٹھی روتی رہی، میری طبیعت رات سے خراب تھی، مجھے تیز بخار تھا، لیکن کسی نے آ کر مجھے دیکھا تک نہیں تھا کہ زندہ ہوں یا مر گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے بھائی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بھابھی مجھے روزانہ تانے دیا کرتی۔ بھابھی نے کہا کہ اس دن کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھا، لاڈ اٹھائے، اپنے بھائی کی عزت کا ہی کچھ خیال کر لیتی۔ میں خاموش تھی۔ اب بھابھی بھائی کے سامنے مجھ پر حکم چلاتی، مگر بھائی کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بہن تھی، کاش بھائی ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کرتے، میری بات سنتے، لیکن نہیں، بھائی نے مجھ سے ایسا منہ موڑا کہ جیسے میں ان کی کچھ لگتی ہی نہیں۔ یہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا تھا، میرے ماں باپ سے جڑی یادیں تھیں، اب یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ انہی دنوں میرے بھائی اور بھابھی رشتہ دیکھنے لگے، اور بھابھی جو رشتہ لاتی وہ کسی 2 بچے کے باپ یا پھر پہلے سے شادی شدہ مرد کا ہوتا۔ مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے۔ میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی کہ میری بے گناہی بھائی کے سامنے آ جائے۔ میرا بھائی جو میرے باپ کی جگہ تھا مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کاش بھائی ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے، ان کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا، جس بہن نے آج تک کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، جس نے کبھی اپنے پاس موبائل فون تک نہیں رکھا، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ بھابھی نے کہا کہ جیسے تمہاری بہن کے کرتوت ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اب جیسا بھی رشتہ ملے اس کی شادی کر دے، مجھے تو ہر وقت اس کا ڈر رہتا ہے کہ غصے میں آ کر بھاگ نہ جائے۔ کل میں اچانک چھت پر گئی تو میرا کزن باہر گلی کے چکر لگا رہا تھا۔ اب مجھ سے اور نظر نہیں رکھی جاتی تمہاری بہن کی۔ اور بھائی پھر سے غصہ ہونے لگا اور بھابھی کہنے لگیں کہ آپ حوصلہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی بہن میری بھی بہن ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اسے کیسے پالا، کتنا مان تھا آپ کو اس پر جوان بہن ہے، اب ساری عمر گھر بھی تو نہیں بٹھا سکتے۔ میں سب سن کر دروازے سے واپس آ گئی تھی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ میرا کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس بھابھی نے، جس پر بھائی کو اندھا اعتبار تھا، اور جس بہن کو خود پالا جو ایک باپ کا خون تھی، اس پر ایک بار بھی یقین نہیں کیا۔ بھابھی اپنی ماں کو فون کر کے کہہ رہی تھی کہ بڑے بھیا کی ابھی عمر ہی کیا ہے، کیا ہوا جو بیوی نہیں رہی، میری نند ہے، اس کا رشتہ مانگ لیں، آپ لوگ، میرا شوہر کسی صورت بھی انکار نہیں کرے گا، اور اگر نہ مانا تو میں گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دوں گی۔ آپ تو جانتی ہیں اپنی بیٹی کو پہلے کیسے اس کو پیار کے جال میں پھنسایا تھا، بھلا اب کہاں ایسے رشتے ملتے ہیں جہاں بس لڑکا اکیلا ہو اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ کتنے خود غرض اور انا پرست ہوتے ہیں یہ رشتے۔ اپنے مفاد کی خاطر بھابھی نے ایسا کیا تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ انسان بھول جاتا ہے پر میرا رب کبھی نہیں بھولتا، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کبھی مجھے ایسے شخص کے حوالے نہیں کرے گا جس کو میرے قدر نہ ہو۔ اور کچھ دنوں بعد ایسا ہی ہوا تھا۔ بھیا نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بھائی سے طے کر دیا تھا اور گھر آ کر مٹھائی بھی کھلائی تھی۔ بھابھی ہکا بکا بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے کہا کہ وہ میرے بچپن کا دوست ہے، کچھ دن پہلے باتوں باتوں میں چھوٹی کے رشتے کی بات کی تو میرے دوست نے کہا وہ تو خود اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، کیوں نہ دوستی کو رشتہ داری میں ہی بدل دیا جائے۔ اسی لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ بھلا ایسے اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ میں بہت پریشان بھی تھی، نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، اور بھابھی آگ پر تیل ڈالتی رہی، پر بھائی نے باتیں انسنی کرتے
اور بھابھی کو کہا کہ اب بس ساری باتیں یہیں ختم کر دو، اب شادی ہونے جا رہی ہے میری بہن کی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان کی وجہ سے میری بہن کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ اور پھر چند ہی ہفتوں بعد میری شادی کر دی گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے سبھی بہت اچھے تھے، میرے شوہر مجھے عزت دیتے، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ جب رخصت ہو کر یہاں آئی تھی تبھی اپنوں سے سارے رشتے تعلق ختم کر کے آئی تھی۔ بھائی نے بھی کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا اور نہ کبھی میں نے ان سے بات کی۔ میں چاہتی تھی کہ بھائی کو خود احساس ہو، پر شاید بھائی کے لیے میں ایک بوجھ تھی۔ میرے شوہر نے کئی بار پوچھا کہ رابعہ کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، اب ہم میاں بیوی ہیں اور عمر بھر کے ساتھی، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں۔ پر میں چپ کر جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا اگر اپنے شوہر کو بتا دیا تو کہیں وہ بھی مجھے غلط نہ سمجھے اور مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ مجھے تو میرا بھائی بھی گھر میں داخل ہونے نہیں دے گا اور لوگ الگ میرا تماشا بنا دیں گے۔ خود سے سوچوں کی جنگ جاری رہی، پھر آہستہ آہستہ میں نے سب خیال جھٹک دیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب ہم اپنا سارا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دیتے ہیں تو بہت پرسکون ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی اور اس دوران کبھی کسی نے بھائی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ میرے بھائی کا جو دوست تھا، میرا جیٹھ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر جا چکا تھا، اس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی اور گھر پر بس میں، میرا شوہر اور میرا سسر ہی ہوتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میری ساس بہت خاموش رہتی، میں دل و جان سے ان کی خدمت کرتی اور وہ جب بیٹی کہہ کر پکارتی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ پر میری ساس انہیں دیکھ کر لگتا کہ جیسے انہیں کچھ صدمہ ہے، کسی سے بچھڑ جانے کا دکھ ہے، یا شاید یہ میرے اپنے اندر کی آواز تھی جو اپنوں کے دیے گئے دکھ کی تھی۔ میں نے ایک دن کہا کہ ماں جی کیا بات ہے، آپ اتنی اداس اور چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد میں نے بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس گھر کے سبھی افراد مجھے بہت عزت دیا کرتے تھے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے مجھے اتنا اچھا سسرال دیا تھا۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی۔ میری ساس میری ماں جیسی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے روز ہی کام سے باہر جا رہی ہوں یہ کہہ کر چلی جاتی اور شام کو گھر واپس آتی تو بہت پریشان سی لگتی اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی اور کھانا بھی نہ کھاتی۔ اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے کہا کہ بس ماں شروع سے ہی کم گو ہیں، تم اب آ گئی ہو تو ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا کرو، اور میں بہت خوش ہوں تم سے، جس نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا اور آتے ہی پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اب مجھے میرا گھر جنت لگنے لگا ہے۔ اور اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میری دن بھر کی ساری تھکن اتر جاتی۔ عورت بس عزت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے، اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ سارا دن جب کام کرتی ہو اور اگر ذرا سا اس کو سراہ دیا جائے تو سچ میں اس کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ذرا سی تعریف پر خوش ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھر سے انرجی بحال ہو گئی ہو۔ اور پھر 2 ماہ بعد میری ساس نے ایک ملازمہ رکھ لی جس کا نام شبانہ تھا، جو دیکھنے میں بالکل ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا بھی کہ ہم چند ہی تو افراد ہیں گھر کے، ہمیں کیا ضرورت ہے ملازمہ کی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹی تم نہیں سمجھو گی، مجھے بہت ضرورت ہے۔ شبانہ گھر کام کرنے آتی تھی، میری ساس کو اس سے بہت لگاؤ تھا، وہ زیادہ تر اسے اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور کوئی کام بھی نہ کرنے دیتی۔ پھر وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر کتنی دیر تک روتی رہتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی میری ساس کو اتنا بھی کیا لگاؤ کہ ایک کام والی سے، لیکن مجھے حیرت اب ہوئی جب ایک دن میری ساس اسے اپنی چرپائی پر سلا کر اس کے پیر دباتی اور کہتی کہ یہ راز کسی کو مت بتانا ورنہ میں جی نہیں سکوں گی، کئی لوگوں کے گھر برباد ہو جائیں گے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا ہے کہ شبانہ کے پاس میری ساس کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہیں۔ اس بات کا ڈر کہ کسی کو ان کے ایسے راز کے بارے میں جس کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی وہ ڈری رہتی ہیں۔ مجھے ان پر بہت ترس آتا۔ پھر میں نے راز کو جاننے کی کوشش کی جب ایک دن میں نے شبانہ کے سامنے بہت سارا پیسہ رکھا اور اس سے ساس کا راز پوچھا۔ جو بات اس نے بتائی اسے سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شبانہ تو میری ساس کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا پھر تم اس سلیے میں کیوں رہتی ہو؟ اس نے کہا کہ کام والی بن کر آنا میری مجبوری تھی۔ اسی وقت میری ساس بھی آ گئی، وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے کہا کہ ماں جی کیا یہ سچ ہے؟ واقعی شبانہ آپ کی بیٹی ہے؟ میری ساس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا ہاں یہی سچ ہے، شبانہ میری بیٹی ہے جس کو میں آج تک چھپاتی آئی ہوں۔ میں نے کہا لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے جس کے ڈر سے ایک ماں کو اپنی بیٹی سے اس طرح ملنا پڑ رہا ہے؟
میری ساس نے کہا کہ کچھ باتیں اور رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا دوسروں کے علم میں نہ آنا ہی ہمارے ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ اس ڈر سے کہ کہیں میں اپنی بیٹی کو کھو نہ دوں، اس لیے اس طرح یہاں آ کر رہنا پڑا۔ میں نے کہا کہ ماں جی آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، جو بھی بات آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ پھر میری ساس نے بتایا کہ جب میں جوان تھی مجھے زاہد نامی شخص سے محبت ہوگی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، ہم محبت میں بہت آگے نکل گئے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ زاہد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر جلد آئے گا۔ اس بات کا گھر میں کسی کو علم نہیں تھا، میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، وہ مان بھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسے کہو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، لیکن جب میں نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ دوسری طرف ماں مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ جسے تم پسند کرتی ہو اس سے کہو کہ جلد از جلد آ کر مجھ سے ملے، ورنہ تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دیں گے۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد زاہد کی کال ہے، اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر اسے فون بند کر دیا۔ مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں نے تو اس کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا، محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی اور حرام حلال کا فرق ہی بھول چکی تھی۔ میری ماں نے میرا رشتہ اپنی مرضی سے طے کر دیا اور انہی دنوں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے پیٹ میں میری محبت کی ناجائز اولاد تھی۔ میں بہت روئی تھی، تڑپی تھی۔ اس زاہد سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لے، اس بچے کا کیا ہوگا، اس معصوم کا کیا قصور ہے، پر اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اور جب یہ بات میری ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ اگر تیرے بھائی اور باپ کو پتہ چل گیا تو تجھے زندہ دفن کر دیں گے، اس سے پہلے ان کو پتہ چلے اس بچے کا وجود ختم کرنا ہوگا۔ پر مجھ میں ہمت نہیں تھی، ایک بے گناہ اور معصوم بچے کی جان لے سکتی، ایسے بچے کی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، پر اسے ساری عمر گناہ کی سزا ملی۔ میری ماں بہت سمجھاتی اس کو پیدا کرنے سے اچھا ہے اس کو بھی ختم کر دو، کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو لوگوں کو جب اس کی سچائی پتہ چلے گی تو کوئی بھی نہیں جینے دے گا، لوگ پتھر ماریں گے اسے اور یہ جیتے جی مر جائے گا۔ اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو سوچ اس کا کیا ہوگا۔ میں بہت ڈر جاتی تھی، پر اپنے ہونے والے بچوں کو نہیں مار سکتی تھی۔ اور پھر میری ماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی اور شادی لیٹ کر دی۔ ابا نے بہت کہا، پر اماں نے کہا کہ میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر میری بیٹی پیدا ہوئی جس کو اپنے سینے سے لگائے میں روتی رہی، اور وہ بچی میری خالہ نے رکھ لی تھی، اسی نے پالا تھا اس کو، اور میں واپس گھر آ گئی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ بس ہم تینوں عورتوں کو ہی پتہ تھا۔ خالہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنا۔ جس نے بھی پوچھا تو خالہ نے کہا کہ میں نے بچی گود لے لی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گی اور میری شادی ہوگی۔ پھر میں کبھی کبھار اپنی بیٹی کو ملنے جاتی رہی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت ترس آتا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اور اب کچھ ماہ پہلے میری خالہ کی موت ہوگی اور مرنے سے پہلے انہوں نے میری بیٹی کو سچائی بتا دی۔ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، میں کیسے اپنی جوان بیٹی کو گھر پر رکھوں گی، اس کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ پر تم بھی تو ایک بیٹی ہو، ایک ماں کا مان رکھنا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں جو غلطی جوانی میں کی تھی اس کی سزا بہت زیادہ ہے، پر میں بہک گئی تھی، سب انجانے میں ہوا تھا۔ میں نے محبت پر اعتبار کر لیا تھا اور اپنی بیٹی کو شخص کے پاس بھی نہیں بھیج سکتی کیونکہ وہ تو کافی سال سے جیل میں ہے۔ اور اب تم ایک ماں کا مان رکھنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس راز کو کبھی کسی کو مت بتانا، ورنہ میرا گھر، میرے بیٹے، یہ معاشرہ سبھی مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ میں نے اپنی ساس کی ساری باتیں سنی اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان سے کہا کہ ماں جی آپ میری ماں ہیں، مجھے اپنی ماں کا پیار نہیں ملا، وہ میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، پر آپ بے فکر رہیں، آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ میں نے کچھ سنا۔ آج سے شبانہ اسی گھر میں رہے گی اور آپ سب کو کہہ دیں کہ یہ آپ کی خالہ کی گود لی ہوئی بیٹی ہے، کیونکہ جب سے شبانہ آئی تھی نہ میرے شوہر کو پتہ تھا نہ سسر کو۔ شبانہ ان کے گھر آنے سے پہلے ہی چلی جاتی تھی۔ میری بات سن کر میری ساس نے کہا یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ میری ساس مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ایک ماں کا دکھ سب دکھوں سے بڑا ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں بھلا اس لڑکی کا کیا قصور تھا، وہ کون سا اپنی مرضی سے پیدا ہوئی تھی۔ پر میری ایک نصیحت ہے، محبت کریں پر کبھی محبت کو گناہ مت بنائیں۔ محبت پاک ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ بہت بڑا گناہ ہوا کرتی ہے، اور بیٹیاں وہ تو گھر کی عزت ہوا کرتی ہیں۔ میری ساس کی دعا تھی کہ جو میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا تھا اور وہ شرمندہ بھی تھا، بھائی نے کہا کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے،
مجھے اپنی بہن کا یقین کرنا چاہیے تھا اور میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ بہن نے بھلا کب اپنے بھائی سے ناراض ہوتی ہیں، اور بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں تو شادی کے بعد کبھی میکے نہیں گئی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بھابھی نے دوبارہ شادی کر لی تھی اور اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس شخص نے اولاد کے لیے شادی کی تھی۔ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھا۔ جو میرے لیے سوچا تھا وہ خود ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ 7-8 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا اور میں نے اپنے بھائی کی شادی شبانہ سے کر دی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش ہیں اور میری ساس ہر وقت میری وارث صدقے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے ایک بیٹی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ مجھے بہت دعائیں دیتی ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔